آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب بھی ہوا جنرل اسمبلی میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا تاریخی اجلاس ہے، بڑے اہم واقعات رونما ہوئے اس اجلاس کے دوران۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے یہ اجلاس کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ جی بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں، یو این جی اے کو عمومی طور پر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی بس آتے ہیں لوگ، ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اگر آپ نقطہ نظر سے دیکھیں تو یقیناً یہ بہت اہم اجلاس تھا، اور ویسے بھی تاریخی طور پر بھی۔ دیکھیے یو کے جو کہ ظاہر ہے جس نے کہ یہ جو فلسطین کا سارا معاملہ ہوا تھا، اس وقت ورلڈ پاور یو کے تھی، اور کس طرح سے ان کا کردار تھا اسرائیل کی ریاست کے قیام میں اور فلسطینیوں کی وہاں سے بے دخلی میں، تو یو کے کی طرف سے یو این جی اے میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا۔ پھر پاکستان سمیت جو دیگر اسلامی ممالک ہیں، مثلا سعودی عربیہ، قطر، ترکی، یو اے ای، ان کے لیڈرز کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے علیحدہ میٹنگ، ایسا بھی یو این جی اے میں نہیں ہوتا کہ امریکی صدر جو ہے وہ مسلم ممالک کے جو لیڈرز ہیں انہیں پک کرے۔ اور پھر ظاہر ہے جسے کہتے ہیں آئسنگ آن دا کیک فار پاکستان، کہ جو کل وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی وہ ہر لحاظ سے بہت تاریخی لمحہ ہے پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر تو، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ یو این جی اے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا، کیونکہ یہاں پر وہ موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، ان سے بات ہوئی۔ لیکن خیر ہمارے سورسز نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، میں نے 17 تاریخ کو یہ خبر دی تھی اپنے شو میں، کہ کاوشیں جاری ہیں اور ملاقات کا امکان تھا، لیکن پھر یہ ملاقات جب کل ہوئی تو اس لحاظ سے یہ یو این جی اے کا جو یہ والا سیشن ہے 2025 کا، یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خشور صاحب، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے ایک اہم موڑ پر ہیں، کتنی کنٹینیوٹی آپ دیکھتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اس کا تسلسل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو آپ کے علم میں ہے، آپ بھی اتنے عرصے سے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں سیاست کو، کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اور خاص کر اس وقت جو موجودہ امریکی صدر ہے وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے صدیوں کے جو حلیف ہیں، یعنی یورپ ان کا سب سے پرانا ایلائے ہے، امریکہ تو ظاہر حصہ ہی جو لوگ یورپ سے آئے تھے انہی کی وجہ سے وجود میں آیا۔ تو جب آپ یہ دیکھیں اس دور میں آ کر یورپ پر اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنا یونائیٹڈ نیشنز کا جو خطاب تھا اس میں سب سے زیادہ یورپ پہ تنقید کی، تو دیکھیے یہ تو آپ کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلقات ہمیشہ ایسے رہیں گے، لیکن کل جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس وقت کے جو پاکستان کے تعلقات ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ifs اینڈ بٹس کے بغیر دیکھنا چاہیے، اس میں اس کیویاٹ کو نہیں ڈالنا چاہیے کہ جی ہاں جی آج تو بہت سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، ایوری تھنگ از ہانکی ڈوری، کل دیکھیے گا کیا ہوگا۔ دیکھیے کل کیا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جن امور پر بات چیت ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں، لمحہ موجود میں، وہ بہت اہم ہے، اور ان میں یہ کہہ کر جسے کہتے ہیں نا آپ کوئی کہ لوگوں کے جیسے کوئی اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، سیبوٹاج نہیں کرنا چاہیے کہہ کے کہ جی دیکھیے گا کل کیا ہوتا ہے، کل جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن آج کی تاریخ میں یہ تعلقات بہت اہم ہیں اور انہیں ifs اینڈ بٹس کے بغیر دیکھنا چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو جنگ ہوئی، پھر مار کر حق میں جس طریقے سے فتح حاصل کی پاکستان نے، اور اس کے ساتھ ہی فوجی ڈپلومیسی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، سید عاصم منیر فیلڈ مارشل جو پاکستانی فوج کے سربراہ بھی ہیں، ان کی سفارتکاری کو بھی جو ہے وہ بڑا اس میں امپورٹنس دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے؟ Absolutely yes۔ دیکھیے اگر ہم آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی فوجی جو فوج کے سربراہ ہیں ان کا یہ کام ڈپلومیسی کرنا نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اگر آپ یہ دیکھیے، اگر آپ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایکویشن بنی ہے، اس میں سے اگر آپ عاصم منیر کو ہٹا کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو جسے کہتے ہیں کہ قلب ماہیت جسے کہتے ہیں، جو چینج آف ہارٹ، وہ وہاں سے ہوا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی۔ دیکھیے یقیناً انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، انہوں نے مصالحت کرائی، لیکن ملک صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی معاشروں میں رہے ہیں، اگر گلی میں دو لڑکے لڑ رہے ہوں، آپ ان کے درمیان اگر بیچ بچاؤ کرانے جاتے ہیں، چھڑوانے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کون زیادہ ٹکا ٹکا کے مار رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اس معاملے میں داخل ہوئے دونوں کو الگ کروانے کے لیے، دونوں کے درمیان مصالحت، انہیں اندازہ ہو گیا تھا
کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا پلڑا بھاری ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک عادت ہے یا کہہ لیجیے کہ ان کی سرشت ہے, ہی لائکس ونرز, انہیں ونرز پسند ہیں. ان کے دل میں پاکستان آرمی کے لیے, پاکستان کی فورس کے لیے, پاکستان کی جو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, ملٹری کی کیپیبلٹیز ہیں, اس کے لیے ان کے دل میں تکریم بڑھی.